نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الکبر، کبر کہتے ہیں تکبر کو، انا کو، تکبر، مغرور، متکبر انسان، مغرور انسان۔ تو کبر میں متکبر اور مغرور دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ متکبر کون ہوتا ہے؟ جو بڑا بننا چاہتا ہے یا بڑا بنتا ہے، بڑا ہوتا نہیں لیکن بڑا بنتا ہے۔ اور مغرور کون ہوتا ہے؟ جو اتراتا ہے، جو اپنے آپ کی سب سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں۔ اور مغرور اپنے آپ کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا۔ اترا کس چیز پہ رہا ہوتا ہے؟ جو ہے ہی نہیں اس کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور بڑا کس بنیاد پر سمجھ رہا ہوتا ہے؟ اپنی کچھ نعمتوں پر، اور جو نعمتیں اس کی اپنی ہے ہی نہیں، وہ دی کس نے ہے؟ اللہ نے، اس کا کوئی اپنا کمال ہی نہیں اس میں۔ تو تکبر جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے اور بندوں کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا ہے؟ کہ حق کا اعتراف نہ کرنا، حق کو ماننا نہ، حق پر چلنا نہ۔ جیسے ابلیس نے حق کا انکار کیا تھا نا، نبی اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ جی، سجدے سے انکار کیا تھا نا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے نا۔ اپنے آپ کو اس نے بڑی چیز سمجھ لیا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو کیا بولنے لگا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کروں؟ کیا بیچ میں آڑے آ گئی تھی؟ انا آڑے آ گئی تھی، تکبر، کہ میں ایسے کروں۔ تو حق کا اعتراف نہ کرنا، حق کو ماننا نہ، اس پر عمل نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں انسان تکبر کرتا ہے۔ اور بندوں کے مقابلے میں تکبر کیا ہے؟ کہ دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بہت کوئی اونچی چیز سمجھنا، اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو کیا سمجھنا؟ حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، ہر معاملے میں۔ تو یہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کے احساس کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کے احساس کا نام ہے، کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے۔ تو سوچیں کہ ہم تو ایسا نہیں سوچتے، سب میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم یہ تو نہیں سوچتے ہاں میں سب سے اچھی لگ رہی، میرا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ سچ بات ہے۔ کبھی ڈریسنگ ایسی، اب تو چلو ماشاء اللہ حج کر دیا، اللہ کا شکر ہے، بہت چینج آیا۔ لیکن جب حج سے پہلے تو میں کہتی تو انتہائی ہو جائے، سوٹ جو میرا ہے وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ چیز ہوتی ہے، یہی چیز ہے، یہی کبر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں پھر اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا، لیکن تکبر اتنا سا بھی احساس ہوگا، اتنا سا بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس ٹاپک کو ہمیں گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیز تکبر میں آتی۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں میں درجے دیے نا، کسی کو کسی درجے سے نوازا ہے، کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، کہ کوئی کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اور کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اور یہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ امتحان کے لیے دیا۔ یہ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں تو ہم ان کو لے کے اترانے لگیں، یا ان کو لے کر اپنا کوئی کمال سمجھنے لگیں۔ انسان اتراتا کیوں ہے؟ کن کن چیزوں پر اتراتا ہے؟ کن کن نعمتوں پر اتراتا ہے؟ حسن پہ۔ اگر اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو وہ اپنے حسن پہ اتراتا ہے، مال و دولت پہ اتراتا ہے، اپنی اولاد پہ اتراتا ہے، اپنی اولاد کے نیک ہونے پر اتراتا ہے، اپنی اولاد کے سیٹل ہو جانے پر اتراتا ہے، وہ اچھے سٹیٹس پہ پہنچ جائے اس پر اتراتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں نا۔ تو اس میں انسان کی تو کوئی بڑائی ہے ہی نہیں۔
انسان سوچتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میرے جیسا خوبصورت کوئی ہے نہیں، میرے جیسا مال و دولت رکھنے والا کوئی ہے نہیں، میرے جیسی گاڑی کسی کے پاس نہیں، میرے جیسا گھر کسی کے پاس نہیں، میں تو شاید بہت بڑی کوئی چیز ہوں۔ تو میرا حسن، میری دولت، میری اولاد مجھے کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی نا، تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں۔ اگر میری آواز میں مٹھاس رکھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ میں اگر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہوں تو وہ اخلاق مجھے کس نے نوازا؟ میرے رب نے مجھے نوازا، میرے رب نے اس کی توفیق دی مجھے۔ اگر میں کوئی نیکی کر لوں تو وہ کس نے توفیق دی؟ اگر ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو کون توفیق دینے والا ہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں جھڑ سکتا نا۔ تو سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی تو پھر انسان کو زیب دیتا کہ وہ کسی چیز پر تکبر کرے؟ وہ جب چاہے وہ نعمتیں ہم سے چھین سکتا ہے۔ تو تکبر کا انجام ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اس کے کبر کو دنیا میں ہی توڑ کے دکھاتا ہے کہ بڑی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، انسان بڑا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بڑائی کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اگر انسان اس دھوکے کا شکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس دھوکے کا شکار ہو جائے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور بڑائی تو صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو پھر اس کے اور اللہ کے رشتے کے درمیان کیا آ جاتی ہے؟ دڑال آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا رشتہ گھمنڈ کی بنیاد پر نہیں بن سکتا۔ اللہ اور بندے کا رشتہ تو کس بنیاد پر بنتا ہے؟ عاجزی کی بنیاد پر، بندگی کی بنیاد پر بنتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ المؤمن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، جیسے قارون ہوا تھا نا ذلیل و خوار، تکبر کیا تھا نا، ابلیس ہوا نا ذلیل و خوار، اس نے بھی کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا نا۔ تو جو جھکتا نہیں اللہ کے آگے، سمجھتا نہیں کہ وہ محتاج ہے، جو صرف اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اس کا اور اللہ کے درمیان تو رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اور بندے کے درمیان تو بندگی کا رشتہ ہے، عاجزی کا رشتہ ہے، تو وہ کیسے جھکے گا جس کے اندر بڑائی ہوگی؟ اور پھر وہ عبادت بھی کیسے کر سکتا ہے جس کے اندر کبر ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کو تو اپنا آپ بہت پیارا ہوتا ہے، اس کو اپنی مرضی بہت پیاری ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہتا، پھر وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ نماز تو مرضی کے خلاف جا کے پڑھنی پڑے گی، اتنی سخت سردی میں کیسے وضو کرے گا؟ بھوک پیاس کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے آگے کیسے جھکے گا؟ تو ایسا متکبرانہ رویہ انسان کو کس سے دور کر دیتا ہے؟ اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنا محتاج پیدا کیا ہے، اور اللہ سے دعا اور اس کی بندگی کرنا اسی محتاجگی کا اظہار ہے نا، کہ ہم جب زمین پر سجدہ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو محتاج ہیں۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہم تو بہت چھوٹی سی چیز ہیں، ہم تو تیرے آگے جھکنے والے ہیں۔ پھر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کیا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو محتاج ہوں، ساری قوتوں کا مالک تو تو ہے، تیری توفیق کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو جو دیا ہوا ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، آگے بھی جو مجھے لینا ہے وہ تجھ سے ہی لینا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ عاجزی سے اپنا ہر معاملہ کس کے آگے رکھتا ہے؟ اپنے رب کے آگے رکھتا ہے۔ اور جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کام یہ تو یوں ہو جائے گا، میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، اس کی میں آ جاتی ہے۔ اور جو عاجز ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، کہتا ہے ہاں، وہ فوراً اللہ کے آگے جھکتا ہے،
وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے آگے اپنا معاملہ رکھتا ہے. اور جب کوئی بندہ اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرے، اس سے نہ مانگے، تو ایسا انسان دراصل خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. جو سمجھتا ہے نا کہ میرے پاس تو بڑی پاور ہے، میں اس پاور کے زور پہ سب کچھ کر لوں گا. جتنی پیچھے قومیں تباہ ہوئیں، ان کو کیا گھمنڈ تھا؟ ان کو یہی گھمنڈ تھا نا کہ ہم بہت پاورفل ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کیا کہا تھا؟ میں کہاں چڑھ جاؤں گا؟ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. میں اپنے آپ کو بچا لوں گا اس طوفان سے. بھی بچا پایا؟ وہ قومیں اپنے آپ کو بچا پائی جو بڑا گھمنڈ کرتی تھی اپنی طاقتوں پر، اپنی قوتوں پر. تو اللہ تعالیٰ سے درست تعلق قائم کرنے کے لیے دل سے ماننا ہوگا کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کے اذن سے ہے، اسی کی توفیق سے ہے، اسی کا فضل ہے. تو پوری زندگی کا خلاصہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس آیت میں کہ عبادت کا نچوڑ کیا ہے؟ عبادت کا نچوڑ ہی عاجزی ہے. اور جس میں عاجزی نہیں ہوگی وہ عبادت کر نہیں سکتا، وہ جھک نہیں سکتا. جب وہ کرتا بھی ہے تو وہ کرتا ہے، بالکل، ویری گڈ. اگر جس کے اندر کبر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اگر وہ عبادت کرتا بھی ہے نا تو اس کے اندر نیکی کا گھمنڈ آ جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا محسوس کیا ہوگا، یا اپنی ذات میں بھی کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، پھر کبھی کبھی تہجد بھی اگر پڑھ لیں، روزے بھی رکھنے لگ جائیں، پھر ہمارے اندر کیا آنے لگتا ہے؟ بعض اوقات اپنی بڑائی کہ ہاں میں ان سب سے اچھی. تو جس کے اندر کبر ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے بات کی، اگر وہ پڑھنے بھی لگ جائے، پھر اس کا کبر اس طرف ظاہر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کا گھمنڈ آ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان سب سے اچھا ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو جاؤں گا جنت میں. تو نیکی کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے. تو دونوں ہی کبر جو ہیں وہ خطرناک ہیں. جس نے نیکی کما کے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ لیا تو وہ بھی نیکی کیا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اول تو ایسا انسان جھکتا نہیں ہے، جھکتا ہے تو پھر وہ کیسا جھکتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کا گھمنڈ آ جاتا ہے، پھر اس کی قبولیت نہیں ہے. بالکل. تو اسی لیے جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے مومن، اس کے اندر اتنی عاجزی آتی جاتی ہے. ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومن کی مثال قرآن میں کس کے درخت سے دی ہے؟ کھجور کے درخت سے دی ہے کہ مومن ہوتا اسٹرانگ ہے، لیکن کھجور کا درخت جیسے بلندیوں پہ جا کے مومن بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، درجات کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے عروج پر جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کیسی عاجزی ہوتی ہے؟ جیسے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں نیچے کو جھکی ہوتی ہیں، اتنی بلندی پر جا کے بھی نیچے کو جھکی ہوتی ہیں، اس کی ٹہنیاں پوری ایسے کر کے ایسے راؤنڈ ہوئی ہوتی. تو مومن کی مثال اسی لیے کھجور کے درخت سے دی گئی کہ وہ کتنی بھی بلندیوں کو کیوں نہ پہنچ جائے، اس کا اخلاق کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، اس کی عبادات کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، وہ نیکیوں کے انبار ہی کیوں نہ لگاتا چلا جائے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو حقیر نہیں جانتا، وہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا، وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے. وہ برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کرتا، وہ اس برائی سے نفرت کرتا ہے. اس کے دل میں برائی کرنے والے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. کیسی ہمدردی ہوتی ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، کس طرح میں اس تک علم پہنچاؤں، کس طرح میں اس تک خیر کی بات پہنچاؤں کہ یہ اپنے آپ کو بدل لے. پھر اسی طرح سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا بئس مثوی المتکبرین. اللہ کا ارشاد ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یا اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے،
بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے، یہ تکبر کرنے والوں کے لیے، کہ انہیں جہنم میں پھینک کے کیا کہا جائے گا کہ اب یہ تمہارا ہمیشگی کا اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تو تکبر ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کو ماننے والے اپنی سوچ میں، اپنی بات میں، اپنے احساسات میں، اپنے معاملات میں، اپنے رویوں میں متواضع ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ وہ کچھ اچھا سوچتے بھی ہیں نا تو اس کو اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے، اللہ نے دل میں ڈالی، ایسے بولتے ہیں نا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا، بعض اوقات اتنی اچھی اچھی بات کر جاتے ہیں تو اگر ان کو کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوگا، نہیں میرا تو کیا کمال ہے، میرے رب نے مجھے یہ راستہ دکھایا، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، تو یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح وہ اپنے معاملات میں بھی عاجزی والا رویہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اپنی بات میں بھی۔ اور احساس برتری کا شکار کون ہوتا ہے؟ شیطان، اور پھر اسی کا رویہ اپنانے والے شیطان کے چیلے، شیطان کے ساتھی۔ حدیث نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری آزار ہے، جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا، یعنی کبریائی پر بھی اور عظمت پر بھی، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ کبریائی کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ عظمت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اگر کوئی ان دونوں میں سے کوئی چیز اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ انسان دراصل بڑا بن کر کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ خود اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ تو انسان اپنی بڑائی بیان کر کر کے یا اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے تو کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا۔ وہ بڑا ہوتا ہی نہیں ہے، نہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے کہنے کے باوجود بھی لوگ اس کو بڑا تو نہیں سمجھ لیتے۔ اور شرک دیکھیں یہیں سے آتا ہے، کبر سے شرک آتا ہے کہ انسان کی میں پھر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں بس۔ جیسے مثال کے طور پر پھر وہ ایسی کچھ جملے بولنے لگتا ہے جو شرک کی اس میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس تو ہر مرض کا علاج ہے، میں تو ہر مرض کی دوا ہوں۔ کیا کسی کے پاس ہر مرض کا علاج ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میں تو ہر فن مولا ہوں، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کوئی سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو بالکل توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ اللہ کو دینا چاہیے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں کس کے اذن اور کس کی توفیق سے کرتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو سارا کریڈٹ اپنی ذات کو دے دینا بھی کس میں آ جاتا ہے؟ شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر اس پر انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، اللہ کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، اور پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، بس یہ میں نے کیا، ہاں یہ میں نے کیا، ہاں دیکھا میں نے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اور اسی بات کو جب ایک عاجز مومن کہتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو وہ کیسے بولے گا؟ اللہ کے اذن سے اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا اور اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا، اللہ نے مجھے یہ راستہ سجایا، اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی،
اللہ نے یہ میرے لیے یہ آسانی کر دی تو یہ معاملہ ایسے ہو گیا. لوگ اس کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پلٹ کر کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے. تو تکبر کیا ہے؟ بدترین اخلاق ہے. جس کے اندر کبر ہوتا ہے اس کے اندر اچھا اخلاق آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. تو وہ اچھا اخلاق کیسے آئے گا اس کے اندر؟ اچھا اخلاق تو کیا مانگتا ہے؟ آج ہی مانگتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میرا حق ہے اس طرح کرنا جی، کیونکہ میں سب سے بہتر ہوں. بچوں میں بھی اب اکثر آپ دیکھیں تو بچے بھی جو ذرا یہ اسمارٹ زیادہ ہوتے ہیں ہاں، وہ یہی کہتے ہیں نا یہ تو ڈم ہے، میں میں تو بہت اسمارٹ ہوں، بالکل میں سارا کچھ بالکل کر سکتا ہوں. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ- بچوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ بیٹا نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس بات پہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے سوری بولیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ نے ایک غلط بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کہہ دی کہ ہم نے ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ القحف میں اللہ رب العزت نے ان کی بھی رہنمائی فرمائی تھی نا، جب ان سے پوچھا گیا تھا روح کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے بارے میں، سورۃ کہف جس پہ نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ سے سر نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اور ذہن میں ان کے کیا تھا؟ ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں بولا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح کی تھی کہ اپنے نبی کی اصلاح کی، تو پھر ہم کون ہیں؟ That means کہ ہمیں بھی کوئی بچہ بھی اگر ایسا ہاں، کہتا ہے تو ہمیں فوراً اسے ٹوک دینا بالکل چاہیے تاکہ یہ عادت عادت پکی ہو جائے. دیکھیں اب اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ اور پھر کئی دن تک وہی نہیں آئی نا، اور جب آئی تو پھر اسی آیت کے ساتھ آئی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہ کہا. آپ کو ہر بات پہ انشاءاللہ بولنا چاہیے. تو ہمیں بھی ہر بات کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو، میرے رب کی مرضی ہوئی تو ایسا کر سکوں گی، تو ایسا ہو سکے گا. کبھی بھی اپنی ذات کو کریڈٹ نہیں دینا یا اپنے اوپر فیصلہ نہیں کرنا کہ ہاں میں نے یہ کر لیا، ہاں میں یہ کر دوں گی، ہاں میں یہ کر لوں اسی گی. لیے کہتے ہیں جو زیادہ جس کے پاس ذہانت عقل ہوتی ہے وہ بھٹک بھی جلدی جاتی ہے. اسی لیے آزمائش ہے نا یہ بھی بالکل بہت بڑی بالکل اس پہ زیادہ حاوی بھی ہوتا ہے. عمل نہ ہو، صرف عمل نہ ہو، صرف نالج ہو. اور یہ کبر انسان کو بہت، اور دیکھیں اسی لیے تو اللہ نے کہا نا ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جائیں گے. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی دھنسائے گے نا بہت سے لوگ، جس میں سے سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ قارون کی ہے نا. اسی طرح پھر دیکھیں ماں باپ کو بڑا درجہ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا نا. اور اگر ہم ان کو اہمیت نہ دیں، خود کو ان سے بڑھ کر سمجھدار سمجھیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، پیرنٹس کو ویلیو نہیں کیا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں سمجھ. پہلے لوگ بچوں کو یہ کہتے تھے، اب بچے کہ آپ کو نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نیو جنریشن اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ گئی ہے. حالانکہ وہی باتیں جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جن باتوں پر جو ہیں بچے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، آگے فیوچر میں جب ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے پھر پیرنٹس کی وہی بات یاد آتی ہے. جن کو نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی سمجھداری کی بات ان کو ماں باپ کی یاد آتی ہے. تو یہ بھی کس چیز کی نشانی ہے؟ کبر کی نشانی ہے. اس چیز کو بھی اپنے بچوں کے اندر سے توڑنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں جہاں ایسا کوئی نقطہ نظر آتا جائے اپنے اندر سے بھی، اپنے بچوں کے اندر سے بھی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. بعض اوقات بچے کچھ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو بڑا مان ہوتا ہے اپنے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ بس میری آواز بہت اچھی ہے، میں بہت اچھا پڑھتی ہوں، یا میں بہت انٹیلیجنٹ وہ ہوں. اگر باہر بھی نہیں نہ کرتے تو سبلنگس میں یہ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں میرا خیال ہے پکی ہو جاتی ہے. بالکل جب اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس کو توڑا نہیں جاتا، تو پھر وہ کبر بڑا ہوتے ہوتے پھر وہ بڑے ہو کے بھی وہ چیز پھر آگے چلتی جاتی ہے نا. آگے حدیث ہے ان ابن عمر حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل يجر ازارہ من
خیلائی خصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اب کیا لباس ایسا پہنا، جیسے آج بھی بہت فیشن ہے نا کہ اتنے لانگ ڈریسز پہنے جاتے ہیں، جیسے جو پیچھے ٹیل والے ہوتے ہیں کہ آگے آگے بندہ جا رہا ہوتا ہے پیچھے تک ان کے ڈریسز، وہ کس کی؟ تکبر کی علامت ہوتی ہے نا، کبر کی وجہ سے، کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، شو کرتا ہے کہ میرا لباس سب سے بہتر ہے، اور اگر وہ لباس پہن کے اور اس وجہ سے کپڑا پیچھے لٹکا کر چل رہا ہے تو کیا اس کا ایسے شخص کا پیچھے کیا انجام ہوا؟ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ ایسے شخص کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ایسے شخص کو زمین میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں جس کے اندر کبر ہو۔ اور یہ تو دلہنوں کے آج کل بہت ہی رواج ہے، یہ تو بناتے ٹیل والے، اور پھر وہ کیوں بنائے جاتے ہیں ایسے ڈریسز کہ پتہ چلے کہ فلاں برائڈل تھی، اس کا ڈریس سب سے بہتر تھا، سب سے خوبصورت تھا، فلاں نے اتنے لاکھوں کا ڈریس پہنا تھا۔ اب تو کروڑوں تک لوگ بات لے جاتے ہیں، وہ شادی میں برکت بھی ختم ہو گئی، برکت ختم ہو جاتی ہے، بالکل۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، جتنے فنکشنز ہوتے ہیں، جتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جتنا اسراف ہوتا ہے، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ خود نمائی کے لیے ہوتا ہے نا، بتایا جائے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ ایسی شادیاں کیوں ایسے شخص کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہ وہ رہتا کس کی زمین پر ہے؟ اللہ کی زمین پر۔ کھاتا کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ پہنتا کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا پہنتا ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی دی ہوئی پہنتا ہے، لیکن بڑا کس کو سمجھتا ہے؟ خود کو۔ کریڈٹ سب چیزوں کا کس کو دیتا ہے؟ اپنی ذات کو۔ تو اس لیے اس کو اللہ کی زمین پر رہنے کا پھر کوئی حق نہیں۔ پھر جب وہ زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے تو زمین بھی اس کو برداشت نہیں کرتی، وہ زمین کے بھی نیچے دھستا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے کوئی اس کو نیچے پھینکتا چلا جاتا ہے۔ جیسے زمین کی بھی تہیں ہوتی ہیں نا، ایک تہہ میں گیا، اس نے نہیں قبول کیا، پھر نیچے اس نے نیچے پھینک دیا، پھر اس نے نیچے پھینک دیا، کہ دھنستا چلا جا رہا ہے، اتنا دھنستا چلا جا رہا ہے کہ قیامت تک مزید دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے، اگر اس کو محسوس کیا جائے تو یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ کیسے قیامت تک زمین میں اس بات کی دیکھیں نا، قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس میں باقاعدہ لکھا گیا اس حدیث میں، یہ دھنستا چلا جائے گا، اسی لباس کو دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور جتنا وہ ہم اب کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں، ان نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے جو اتنی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر دلہن تقریباً کوشش کرتی ہے کہ میرا ڈریس اسی طرح۔ اب دیکھیں جیسے قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، خزانوں کی چابیاں ہی اتنی تھی کہ ان کو ایک بھاری جماعت اٹھانے والی صرف خزانوں کی چابیاں تھی، ایک بھاری جماعت، تو پھر خزانہ کتنا ہوگا؟ اور وہ نکلتا تھا باہر اطراع کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، تو جب وہ نکلتا تھا تو لوگ حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ تو آج بھی جو دنیا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ سب شو آف کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، جو ایسے ڈریسز پہنے جاتے ہیں یا شادیوں کے موقع پر ایسی رسم و رواج کیے جاتے ہیں، وہ سب کسی لیے کیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کی نمود و نمائش کرنے کے لیے نا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے۔ اور پھر جب اس کو زمین میں اس کے خزانے سمیت دھنسا دیا گیا تو پھر جو لوگ کل کو حسرت کر رہے تھے، پھر شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے مال و دولت سے نہیں نوازا گیا، نہیں تو ہمارا انجام آج اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں جیسا بھی اللہ کو رکھے، جس حال میں بھی رکھے، اللہ کا شکر ادا کرو، بالکل۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کو اتنا دیا، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی اللہ کی کوئی، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل
यतबख्तरु यमशी फी बुरदैहि कद अजबतहु नफ्सुहु फखसफल्लाहु बिहिल अर्दा फहुवा यतजलजलु फीहा इला यौमिल क़ियामा। रवाहुल मुस्लिम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स इतराता हुआ अपने कपड़ों में चला जा रहा था, इसके नफ्स ने इसे खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया हुआ था कि अल्लाह ने इसे ज़मीन में धंसा दिया। उसका यूं चलना इतरा कर अल्लाह को पसंद नहीं आया, हालांकि अपने नफ्स में खुद पसंदी में मुब्तला हो रहा था। बाज़ औक़ात होते हैं ना, आप दिल ही दिल में इतरा रहे होते हैं, जाहिर नहीं करते, भी कहें, लेकिन हाँ, फीलिंग अंदर चल रही होती हैं। अब देखें ये इसकी कितनी सख्त सज़ा है कि ऐसी फील भी अंदर आए तो नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। अब ये क्यों हदीस के ज़रिए मिसालें पेश की जा रही हैं कि हम सबक सीखें, हम ऐसा ना करें। बस वो क़यामत के दिन तक ज़मीन में धंसता ही चला जाएगा। सिर्फ लिबास में नहीं, हम खाने पीने में भी करते हैं। अगर हम अच्छा खाते हैं और जो लोग अच्छा नहीं खा सकते उनके सामने बैठ के हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, हम तो ये नहीं खाते, मेरे बच्चे तो ये नहीं यही राइस बनाते हैं, हम तो यही आटा यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश। हाँ, हमसे खाया ही नहीं जाता। हम तो शायद पता नहीं इंसान नहीं कोई और मखलूक है, वो तो बेचारे इंसान है ही नहीं। यानी उस वक्त हमारे रवैये ये जाहिर कर रहे होते हैं कि जैसे दूसरा इंसान नहीं है, हम तो जैसे बहुत कोई अशरफुल मखलूकात हैं, वो तो बेचारे बस समझ भी अपने आप को भी समझ नहीं आने दे रहा हाँ, होता कि हम गलत कर रहे होते हैं। और ये वाकई बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है कि हम जगह जगह बैठ के यही तबसरे करते हैं कि नहीं ये नहीं हमसे खा सकते। उसमें भी पीछे देखना चाहिए कि क्या दूसरों को हम लेट डाउन कर रहे हैं, दूसरों को हकीर समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको सूट नहीं करती कोई चीज़ या कोई चीज़ नहीं खाई जाती, आपने अल्लाह ने आपको नवाजा होगा, आप अच्छी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में बैठ कर उसका तज़किरा करने का मकसद यही है ना कि दूसरे को लेट डाउन किया जाए, दूसरे को हकीर समझा जा रहा है। हमारा इरादा ना भी हो, लेकिन दूसरा बंदा तो ये फील कर रहा होता है। शायद ये मुझे कह रहा है। असल में ये बातें हम इंसान करता ही तब है जब दिल में कोई बड़ाई होती है। अपने आप को कहीं ना कहीं इंसान, वो कहते हैं ना, राई के दाने बराबर ही किबर हो रहा होता है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि राई का दाना होता है ना, समझने नहीं देता बिल्कुल। और फिर जैसे देखिए राई का दाना होता है ना, वो पड़ा नहीं पड़ा बाजू का नजर भी नहीं आता, तो ये भी किबर इतना सा होता है, लेकिन वो बाजू का पता ही नहीं चलता। लेकिन इतना सा किबर भी बड़ा खतरनाक है। मुंह से निकल जाता कोई बात ऐसी तकब्बुर की, बहुत से वर्ड आपको पता भी नहीं होता कि आप निकाल सकते, मुंह से निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम तकब्बुर में बोल रहे हैं। ये देखो पकड़ होती है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इंसान को बचाए, आमीन। छोटी-छोटी बात होती से सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो सारा दिन ये कहते हैं मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, मैं अपना सोचती हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये किया, उसके बाद मैं बच्चों को लेने गई, फिर मैंने ये किया। अपनी तरफ से वो हमारी टीचर ने ना हमें होती है कि माँ को बता रहे हैं हम, लेकिन मैं अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये बात भी तकब्बुर नहीं आ जाती है। जैसे अब मैं अपने बच्चों को कह रही थी, मैं कोई काम आ गई, 24 घंटे एक ही रोटी रहता है, दूसरा बच्चे की रोटी आपके पापा ये चूल्हे क्या नहीं खड़ी रहती। इसीलिए हमारी टीचर कहती थी कि अपनी जिंदगी से मैं को खत्म करें। हम मैं का लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये मैं बाज़ औक़ात पॉजिटिव से नेगेटिव ले ही जाती है इंसान को। जब हम ये ऐसे बोलते हैं ना, मैं तो ऐसे नहीं करती, आप खुद अपने आप से सवाल करें, उस वक्त हम अपने आप को बेहतर समझ रहे होते हैं, दूसरे से बेहतर समझ रहे होते हैं। एक ये रवैया होता है मैं तो ऐसे नहीं करती, और एक ये रवैया होता है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस्लाह की है कि मैं ऐसा नहीं करती, मेरे दिल में डाला। लेकिन जो आप में अच्छी चीजें होती हैं, आप अब मैं मेरे बच्चे तो झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसमें हम अपनी बढ़ाई जाहिर कर रहे होते हैं ना। बहुत अच्छी बात आपने की कि वाकई इंसान के अपने इख्तियार में तो कुछ नहीं है, इंसान तो कोशिश कर सकता है ना, और आपकी कोशिश अल्लाह ने कामयाब कर दी, कर सकते हैं, दुआ करती हूं मैं, तो ये अल्लाह का एहसान है ना, इस पे अल्लाह की शुक्रगुजारी बनती है, इस पर मेरा या हाँ और किसी का तो कोई कमाल नहीं।
کوشش تو سب کرتے ہیں، کون سے وہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک نہ وہ ہو؟ کہتے ہیں نا، نیکوں کی اولاد بد نکل آتی ہے، بد کی اولاد نیک بن کے نکل تو آتی ہے، یہ تو کوئی اللہ بھی تعالیٰ کی پیرنٹس تو ہے۔ نہیں چاہتے نا، ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کسی کی اللہ کے اذن سے کوشش کامیاب ہو جائے تو وہ اگر اس پر اترانے لگے، اس پر فخر کرنے لگے اور اس پر کبر کا شکار ہو جائے، تکبر کرنے لگے کہ ہاں میں نے تو اپنے بچوں کی ایسی اور ایسی تربیت کی ہے، تربیت تو سبھی پیرنٹس کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ غلط راستے پر چل جائے یا اس کی اولاد میں یہ عیب ہو جائیں۔ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ المسلم. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ذرہ کتنا سا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ تکبر میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ کو کہ آپ کا شوق ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں، اچھا خوبصورت لباس پہنا کریں، اچھا خوبصورت جوتا پہنا کریں، تو یہ کبر میں نہیں آتا۔ ہاں یہ تب کبر میں آتا ہے جب آپ وہ اچھا لباس پہن کر اترائیں اور دوسروں کو کمتر سمجھیں۔ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ اصل میں تکبر کی ڈیفینیشن ہے۔ کیا؟ بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ان میں سے ایک چیز بھی آ جائے تو تکبر۔ بالکل بالکل، اللہ یہ دونوں آگے نا اس میں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا ہے کہ حق کا اعتراف نہ کرنا، حق کو ماننا نہ، حق پر چلنا نہ، اور لوگوں کے ساتھ تکبر کیا ہے، لوگوں کے مقابلے میں تکبر کیا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ تو اچھا لباس، اچھا جوتا پہننا، اچھی گاڑی رکھنا تکبر میں نہیں آتا۔ ہاں اگر وہ اس میں اچھی گاڑی میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور اترا کر بیٹھ رہے ہیں، جی یہ میری گاڑی ہے، یہ میری مرسیڈیز ہے، ہاں تو پھر وہ کبر میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کا شوق ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ کبر میں پھر نہیں آتا۔ بہت باریک سی لائن ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا یہ حدیث کا کہ اللہ اس نے نفس میں خود پسندی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، خوبصورت لباس پہنا تھا، عبادت نہیں کر رہے تو یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے۔ نہیں، کوئی اچھا لباس، اچھی چیز پہن کے، اچھا کھا کر تو بھی اترانا۔ اب یہ اسٹیٹس کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آپ کسی بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، آپ کیوں اسٹیٹس لگاتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نا کہ بھئی ہاں ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم تو بہت بڑی کوئی چیز ہوگی، ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں۔ دکھاوا کرنا بھی تکبر ہے۔ دکھاوا کرنا بھی، دکھاوا کرتے ہی تب ہے نا، دکھاوا کیا ہی تب جاتا ہے کہ جب اپنی خود نمائی کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے لوگوں کو۔ کوئی اچھی چیز بھی لے کے آئے، بالکل۔ کے لے کے آؤ۔ اب دیکھیں پہلے بلیک شوپر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتی تھی کھلی چیز نہ منگایا کرو۔ بالکل، جس کے پاس نہیں ہوتا نا تو اس کے دل میں آئے گا، گزرتی ہے۔ بالکل۔ اور اب تو دیکھیں اسپیشلی خود نمائی، پہلے دیکھیں کتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ چھپا کر لاؤ، اگر کسی دوسرے کو نہیں کھلا سکتے تو اپنے بچوں کے لیے بھی لا رہے ہو تو بلیک شوپر یوز کرو، چھپا کر لاؤ کہ کسی کے دیکھ کے دل میں نہ آئے۔ اب تو باقاعدہ اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، کوئی گھر میں بیٹھ کے وہ اسٹیٹس دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد ایک وقت کا کھانا نہ ہو،
تو تکلیف عمل ہے نا اس کے لیے. تو کھایا بھی ہو ہم نے تو ایسے اسٹیٹس دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. کہ بچے کہتے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور جب جو بیچارے کے پاس ہی نہ ہو تو وہ اس کا اسٹیٹس دیکھ کے کیا بنے گا. اور اسٹیٹس لگانے کے پیچھے ریزن ہی یہی ہوتی ہے کہ دکھایا جائے لوگوں کو کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہو بس وہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں نہ کرتے. اسلام سے دوری کا نتیجہ دوری کا نتیجہ ہے. اور یہ دیکھیں یہ چیزیں کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. کہیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ تو اولڈ فیشن ہیں ماما. بچے ہمارے بالکل ایسے ماما آپ کو نہیں پتا سب لوگ ایسے کرتے ہیں. ہم واپس جہالت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو دین ہے وہ اولڈ فیشن ہے. جبکہ یہ جو جہالت جس کی طرف ہم موو ہو رہے ہیں اصل میں تو وہ اولڈ فیشن ہے. بالکل. اور پھر دیکھیں جنت میں متکبر کا داخلہ کیوں ممنوع ہے, کیوں نہیں جائے گا؟ کہ جنت میں تو امن ہوگا, سکون ہوگا. تو متکبر تو وہاں اپنی میں سے سارا ماحول ہی خراب کر دے گا, وہاں کا سکون ہی برباد کر دے گا. اس لیے جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. ان حارثۃ بن وہب الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم باہل الجنۃ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لابرہ الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر. رواه البخاری. سیدنا حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. اب دیکھیں جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شاید کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے. حالانکہ اس کے پاس بعض اوقات بہت پاور ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. تو ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. اتنی اہمیت اس کی دنیا میں اللہ کی نظر میں کہ دنیا میں بھی اگر وہ اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا لیتا ہے یا اللہ کے بھروسے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں, اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے, اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے نا. اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے, اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اور دوسری طرف متکبر جو اکڑ کر چلنے والا, جس کے اندر عاجزی کا نام و نشان نہیں ہوتا, جو اپنی ذات کو بہت بڑی چیز سمجھنے والا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور پھر دیکھیں لڑائی جھگڑوں میں بھی اکثر یہ بات بولتے ہیں نا, میں تو اس کو چھوڑوں نا. اس طرح کے اکثر جملے. اور کون سے جملے ہوتے ہیں اس قسم کے؟ مجھے اس نے ایسے بولا, وہ ہوتا کون ہے مجھے؟ میں کون ہوں؟ میری ذات کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے بول کے تو ہاں, میں اپنے آپ کو کیوں اتنی بڑی کوئی چیز سمجھ رہی ہوں؟ اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو میں کیا ہوں؟ ایک مٹی کا پتلا ہی تو ہوں. آج زمین میں آج روح نکل گئی تو زمین یہی لوگ مجھے کہاں چھوڑائیں گے؟ مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جاؤں گی. میری کیا اوقات ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ شیطان نے بھی کہا تھا نا میں جھکوں. تو ہم جب اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں نا تو پھر وہاں کام خراب ہو جاتا ہے, وہاں کبر آ جاتا ہے. یا میں تو کسی کی نہیں برداشت کرتا, مجھے تو کوئی ایک سنا ہے میں 10 سناتا ہوں. یعنی میری ذات میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کبر ہے. ہم اور ایسے جملے ہم عام بولتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کے پیچھے, باتوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کبر ہوتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو تکبر نہیں کرتے.
اور حالانکہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہاں کسی نہ کسی انداز میں ہم میں پائی جاتی ہیں. وہی نا میں نے کہا کہ کوئی بات ایسی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تکبر میں جاری ہوتی اور ہے. ہم وہ بلت بالکل بول جاتے ہیں. اس لیے اللہ بچائے. میں کہتی صحیح. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم قال ابو معاویہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا نہ انہیں پاکیزہ کرے گا. اور کہا ابو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی جانب دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حاکم اور تیسرا متکبر فقیر. یعنی ہے بھی کچھ نہیں لیکن پھر بھی کیا ہے؟ تکبر، انا نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ اکثر ایسے بول رہے ہوتے ہیں رسی جل گئی بل نہیں گیا. تو کتنی سخت سزا ان لوگوں کی جن سے اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنا سخت ان سے ناراض ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے محفوظ رکھے. بوڑھا زانی کا کیا مطلب؟ بوڑھا زانی یعنی بڑھاپے میں زنا کرنے والا. تو آج کا یہ تکبر کا ٹاپک پڑھ کر کتنا زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے دل میں احساس. اور دیکھیں نا اللہ اس سے بھی. اور یہ خاص کر آج کا ٹاپک پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے اندر تک جائزہ لینا ہے کہ کہیں بھی احساس برتری نہ آئے، ہم میں احساس برتری نہ آئے کہ کہیں میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھوں. کہیں بھی چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے وہ کھانا بنانے کا معاملہ ہے، گھر سنوارنے کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کہیں بھی اپنے آپ کے اندر برتری کا احساس نہ ہے. بعض ہوتا ہے نا کچھ لوگ لیزی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اتنی آرام میں تو اتنی دیر میں اتنا کام کر لوں. کہ وہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا نا دوسرے سے. تو وہ چستی کس نے دی؟ ہمارے مالک نے ہمیں دی. بلکہ اس کے بجائے ہمیں یہ کہنا شکر چاہیے ادا اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت جلدی کام سمیٹ لیتے ہیں. دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اظہار کرتے پڑے، اپنے ہی گن گاتے رہیں، اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنتے رہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.